بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ خیر خواہی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 17 رمضان المبارک وہ مبارک دن ہے، مقدس دن ہے، وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا دن ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن پاک میں یوم الفرقان کے نام سے تعبیر فرمایا، یعنی ایسا دن جس دن اسلام اور کفر کے درمیان واضح فرق ہو گیا کہ اسلام حق ہے اور کفر کے پرستار سب کے سب باطل ہیں۔ اس دن کی اہمیت اور عظمت کے حوالے سے ہماری نسل نو کو بالکل بھی معلوم نہیں ہے۔ آج بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک میں یوم بدر جو ہے، غزوہ بدر کے حوالے سے اپنی نوجوان نسل کو معلومات دیں، کیونکہ یہ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے اور جنگ عظیم ہے، اور یہ ایسی جنگ ہے جس کے نتیجے میں اسلام اور کفر واضح ہوا، اور یہ اتنی اہم ترین یہ جنگ ہے کہ اس کے واقعات کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے تفصیل کے ساتھ سورۃ الانفال کے اندر کئی رکوعوں پر مشتمل بیان فرمایا ہے اللہ پاک نے، اور اس کے حقائق اتنے خوبصورت انداز سے اور اس کی منظر کشی ایسے کی ہے، اس کے اسباب، اس کے نتائج، یہ سب کچھ صحابہ کرام کی اس میں جان نثاری، صحابہ کرام کا اخلاص، محبت، یہ سب کچھ بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ چوتھے پارے میں سورۃ النساء کے اندر بھی اس کو بیان فرمایا۔ تو اسی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ غزوہ بدر اسلام کا ایک فیصلہ کن غزوہ ہے۔ اس کو قرآن پاک نے فرمایا لِیَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جس نے اس کے بعد جینا ہے وہ بھی دلیل سے جیے گا، جس نے ہلاک ہونا ہے وہ بھی دلیل سے ہلاک ہوگا، یعنی اب کچھ مبہم نہیں رہا، کچھ چھپا نہیں رہا، ہر چیز واضح ہو گئی۔ جنگ بدر کے بعد یہ اب کوئی نہیں سوچ سکتا کہ پتہ نہیں ابھی بھی مجھے شک ہے کہ اسلام سچ ہے یا نہیں، مسلمان سچے ہیں یا نہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں یا نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جنگ بدر کے بعد اب یہ کوئی بات چھپی نہیں رہی، ہر چیز واضح ہو گئی ہے کہ ایک طرف 313 کا مختصر تعداد میں وہ افراد اور بغیر ساز و سامان کے اور بغیر جنگی سامان کے، اسلحہ کے اور اشیاء خرد و نوش کے بغیر، اور دوسری طرف 1000 کا لشکر اور اسلحہ اور سامان حرب سے، جنگی ساز و سامان سے لدا ہوا مسلح لشکر جرار، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد اور اپنی نصرت کے ساتھ مسلمانوں کو غلبہ اور فتح عطا فرمائے۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھیں، اور کم از کم ہم نیت کریں کہ ہر مسلمان، ہر پڑھا لکھا کم از کم نوجوان کوشش کرے کہ سورۃ الانفال کا ترجمہ لازمی 17 رمضان کو، ایک سورت ہے اس کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ کوشش کر لیں پڑھنے کی، بے شک 2 دنوں میں پڑھ لیں، 3 دنوں میں پڑھ لیں، لیکن بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ واضح ہو جاتی ہیں۔ 17 رمضان المبارک امت مسلمہ کو آپس میں اتحاد کا درس دیتا ہے، اکٹھے ہو کے اپنی موجودہ قوت کو مجتمع کر کے کفر کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا حکم دیتا ہے۔ 17 رمضان المبارک یہ یقین دلاتا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو ان مبارک ایام سے شناسائی ان کو دلائیں، ان کو متعارف کروائیں، ان کو جان پہچان کروائیں اچھی طرح غزوہ بدر کے حوالے سے۔ ان کو چاہیے کہ وہ سیرت رسول کی کسی بھی کتاب میں غزوہ بدر کو لازمی پڑھیں۔ 17 رمضان کا دن ہمیں یہ تاکید کرتا ہے کہ اس واقعہ کو بھولو نہ، اس کو یاد رکھو، اور ہمیں چاہیے کہ سیرت پاک کی کسی بھی کتاب میں غزوہ بدر کا واقعہ ضرور پڑھ لیں۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری تھا جس وقت رمضان شریف کے مہینے میں 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوا، اور پھر اس کے بعد ایک اور عظیم نسبت ہے اسی 17 رمضان المبارک کو، تقریباً 58 ہجری یعنی غزوہ بدر کے 56 سال بعد تقریباً ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا یوم وصال ہے 17 رمضان۔ غزوہ بدر 2 ہجری کو ہوا، تقریباً 56 سال کے بعد وہی تاریخ جس دن غزوہ بدر ہوا تھا، وہی تاریخ رمضان کی جب لوٹ کے آئی 56 سال کے بعد، 17 ہی رمضان تھی،
اور 58 ہجری میں تقریباً اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم المرتبت صحابیہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح اللہ کے حکم سے ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے جبرائیل امین نے ان کی تصویر لا کر دکھائی کہ یہ ہے وہ خاتون جس کو، یہ وہ عائشہ ہے جس کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے فرمانے والا ہے۔ تو نبوت کا، اعلان نبوت کا یعنی 10واں سال تھا جب حضور علیہ السلام سے ان کا نکاح ہوا۔ تو اگرچہ 6 سال کی عمر مبارک کی جو روایات ہیں بے شک وہ بخاری میں ہیں، لیکن قابل غور ہیں، محل نظر ہیں۔ علماء محققین نے اس کی تحقیق کی ہے کہ آپ کا نکاح جب ہوا تو صحیح تحقیق کے مطابق آپ کی عمر 6 سال نہیں بنتی، بلکہ نکاح کے وقت آپ کی عمر بنتی ہے تقریباً 14 سال، اور یہ آپ کا نکاح ہوا ہے اعلان نبوت کے 10ویں سال، اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد تقریباً یعنی 3 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، کیونکہ 13 سالہ مکی زندگی ہے نا اعلان نبوت کے بعد، تو 3 سال یہ، اور پھر 2 ہجری میں آپ کی رخصتی ہوئی ہے، 2 سال وہ 5، تو تقریباً 18 سال کم از کم عمر آپ کی بنتی ہے، 18 یا 19 سال، جس وقت آپ کی رخصتی ہوئی ہے رسول پاک علیہ السلام کے گھر مبارک میں، آپ رخصت ہو کر حاضر ہوئی ہیں سرکار کے عقد مبارک کے بعد۔ تو صحیح تحقیقی جو بات ہے وہ یہی ہے، اسے ہی بیان کرنا چاہیے اور اسی کی طرف ہی لوگوں کو مطمئن کرنا چاہیے، قائل کرنا چاہیے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ایسی بات لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی بات اس انداز میں بیان کریں، واضح کر کے، تفصیل کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ، کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا دل اطمینان پکڑے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں حضور کی محبت لوگوں کے سینوں میں بڑھے، زیادہ ہو، اضافہ ہو۔ پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو اپنی زندگی میں بہت سارے اعزازات سے نوازا۔ آقا کریم نے حدیث میں فرمایا، بخاری شریف میں ہے، لا تؤذینی فی عائشہ، فرمایا کہ مجھے عائشہ کے بارے میں اذیت نہ دو، مطلب یہ کہ جس نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اذیت دی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی۔ پھر بخاری میں حضور نے ایک مثال دے کر فرمایا کہ جس طرح کھانوں میں سے سرید کو سب کھانوں پر فضیلت حاصل ہے، یعنی سرید ہے کہ گوشت کے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے کر کے بھگو کر اس کو نرم کر کے کھایا جائے، تو اسے عربی میں سرید کہا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بڑا پسند فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں جس طرح سرید کی فضیلت سب کھانوں پر ہے، اسی طرح عائشہ کی فضیلت سب عورتوں پر ہے، یہ سرکار نے ان کو اعزاز عطا فرمایا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج مطہرات میں سے وہ تنہا ہیں، وہ منفرد ہیں، اور ان کی یہ نرالی شان ہے، امتیازی شان ہے کہ وہ جب حضور کے نکاح میں آئیں تو وہ کنواری تھی، بس ان کے علاوہ باقی ازواج مطہرات یا بیوہ تھی یا مطلقہ، حضور نے ان سے نکاح فرمائے، لیکن جس شخصیت کے ساتھ حضور نے باکرہ ہونے کی حالت میں نکاح فرمایا یعنی کنواری ہونے کی حالت میں، وہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اماں جی وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کے بستر پر قرآن کی وحی نازل ہو جایا کرتی تھی، کسی اور زوجہ رسول کے بستر پر وحی قرآن نہیں اترتی تھی، اللہ کی طرف سے جو وحی اترتی تھی وہ صرف اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بستر پر اترتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بے حد محبت تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی کے آخری جو ایام تھے وہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں گزارے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا، نزع کی کیفیت تھی، تو حضور کے جو آخری سانس تھے اس دنیا میں وہ اماں عائشہ صدیقہ کی گود میں پورے ہوئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک اماں عائشہ صدیقہ کی گود میں ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جب آپ شدید علیل تھے، طبیعت مبارکہ کمزور تھی، تو مسواک طلب فرمائی کہ میں مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر ان کو بھیجا انہوں نے، اور وہ مسواک لے کر آئے، پیش کی تو سرکار نے لے کر منہ میں کرنا چاہی تو محسوس فرمایا کہ تب چبائی نہیں جا رہی، تو اماں عائشہ صدیقہ کو مسواک دے دی، اور
فرمایا کہ یہ چبا کے نرم کر دو، اشارہ فرمایا، تو اماں جی نے اپنے دانتوں سے مسواک چبا کر حضور کو پیش کی۔ اماں جی کی چبائی ہوئی مسواک سرکار نے آخری وقت کی، تو اماں جی فرماتی ہیں یہ میرے لیے امتیازی حیثیت ہے، یہ میری خصوصیت ہے کہ آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا اور سرکار کا لعاب مبارک اس مسواک کے ذریعے اکٹھا فرما دیا۔ اور پھر پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا گنبد خضرا آج جہاں ہے، جس جگہ حضور کی قبر انور قبر اقدس بنی ہے، وہ حجرہ اماں عائشہ صدیقہ کا ہی حجرہ ہے، اور اس حجرے کو وہ مقام حاصل ہے جو عرش عظیم کو مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ وہ عرش نما عظمت و رفعت کے اعتبار سے حضور کی قبر اقدس کا وہ حجرہ اماں عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، جس پر قیامت تک فرشتے بھی حاضری دیتے رہیں گے، اہل ایمان بھی حاضری دے کر سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرتے رہیں گے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک 17 رمضان المبارک کو جب ہوا تو اہل ایمان اہل مدینہ کے گھروں میں ایک کوہرام مچ گیا کہ رسول پاک کی محبوبہ زوجہ، سرکار کی پاک زوجہ، مومنوں کی ماں آج دنیا سے پردہ فرما گئی ہیں۔ جس وقت آپ کا وصال مبارک ہوا تو نماز جنازہ آپ کے مشہور شاگرد حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز وطر کے بعد یعنی نماز عشاء، اور اس کی رمضان شریف کا مہینہ تھا 17 رمضان، نماز عشاء، پھر نماز تراویح، پھر وطروں کی جماعت کے بعد جب صحابہ کرام فارغ ہوئے تو اس کے بعد آپ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور آپ کو دفن کیا گیا جنت البقیع شریف میں وطر کی نماز کے بعد۔ مختلف اقوال آپ کے ملتے ہیں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ پوری سیرت مبارکہ ہی امت مسلمہ کی بیٹیوں کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ حضور سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا مطالعہ آج مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں کریں، تاکہ وہ اپنی زندگی میں بہتری لا سکیں۔ ازواج رسول کی زندگی جس عورت نے نہیں پڑھی، اس عورت نے شاید اپنا عورت ہونا بھی نہیں پہچانا۔ سرکار کی پاک بنات حضور کی بیٹیوں کی، آقا کریم کی جو پاک شہزادیاں ہیں، ان کی زندگی جس مسلمان عورت نے نہیں پڑھی، نہیں معلوم کی، نہیں حاصل کیا علم، نہیں مطالعہ کیا، تو شاید اس کو اپنے عورت ہونے کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہے، کہ اس کو یہ اعزاز بھی نہیں معلوم کہ اللہ نے اس کو عورت بنا کر کیا مقام دیا ہے۔ تو ضروری ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ ہماری مائیں بہنیں ضرور پڑھیں۔ اماں جی کے چند اقوال جو ہیں وہ آج ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے رہنمائی اور راہبری کا کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ کے اقوال میں سے چند ایک سماعت کریں۔ آپ فرماتی ہیں کہ قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کر اور خوب سمجھ کر پڑھو۔ یہ ایک ہی قول اگر ہم آج سمجھ لیں تو اس امت کا زوال عروج میں تبدیل ہو سکتا ہے، اس امت کی تباہی آج پھر سے عزت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ ایک ہی قول صرف اماں جی کا۔ اتنی بڑی آپ عالمہ تھیں، قرآن مجید کی عالمہ اور احادیث رسول کی عالمہ، 2210 احادیث، تقریباً 2210 احادیث آپ نے سرکار کی روایت فرمائی ہیں، اور اس کے علاوہ سرکار نے یہ خود فرمایا تھا اپنی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام سے کہ میرے بعد دین کا نصف حصہ تم عائشہ سے سیکھو گے۔ اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بعد میں یہ موقع ملا، سال ہا سال تک، کئی دہائیوں تک، بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، تو کوئی مسئلہ اگر کہیں سے حل نہ ہوتا تو اماں جی عائشہ صدیقہ کی پاک بارگاہ میں حاضر ہو کر سوال عرض کیا جاتا۔ اماں جی پردے کے پیچھے سے اپنے بیٹوں کو جو جواب عطا فرماتی، اس جواب سے آنے والا سوالی مطمئن ہو جاتا۔ اللہ نے آپ کو وہ علم میں مقام عطا فرمایا۔ تو اماں جی فرماتی ہیں قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اور خوب سمجھ کر پڑھو اچھی طرح۔ آج اس امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں۔ پہلی بات کہ قرآن کا یہ پہلا حق ہے کہ اس کو دل و جان سے اللہ کا کلام مانا جائے، تسلیم کیا جائے، قرآن مجید کی صداقت پر ایمان رکھا جائے۔ دوسری بات، امت پر یہ حق ہے کہ قرآن مجید کو صحیح پڑھا جائے، تلفظ کی صحت کے ساتھ، ادائیگی اچھی ہو، مخارج کی جان پہچان کے ساتھ، صفات کو پہچان کر صفات کی ادائیگی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ ہر امتی کا حق ہے، مرد ہو یا عورت، ہر امتی کے اوپر یہ قرآن کا حق ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ کیا آج ہم نے قرآن مجید کے اس حق کو پورا کیا ہے؟ بلکہ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ نسل در نسل ہم اسی طرح غلط پڑھتے اور پڑھاتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم اگلی نسل کے لیے بھی کوئی فکر مند نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں جو اگلی نسل ہے
کیا اس کے بارے میں ہم فکر مند ہیں کہ یہ قرآن غلط پڑھتے جا رہے ہیں؟ ناظرہ قرآن مجید کو صحت تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی، مخارج کی جان پہچان کے ساتھ، صفات کی پہچان کے ساتھ ناظرہ پڑھانے کا ٹرینڈ نہیں ہے، ہمارے ہاں رواج ہی نہیں ہے۔ بچے قرآن پڑھے ہوئے مدرسے میں آتے ہیں، سن کے دیکھو تو ان کا ٹوٹل غلط ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے 4 بار ناظرہ پڑھا ہے، 5 بار پڑھا ہے، فلاں جگہ پڑھا ہے، فلاں سے پڑھا ہے، لیکن وہ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اور خوب سمجھ کر پڑھو۔ اگر یہ امت آج قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنا شروع کر دے تو اس امت کے ہزاروں مسائل کا حل موجود ہے۔ علامہ اقبال خاص طور پر یہ جو خواتین ہیں ان کے لیے کتنا بڑا اس میں اماں جی کا پیغام ہے کہ اماں جی فرما رہی ہیں، اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ کا فرمان عالی شان ہے۔ تو ہر عورت کو اسے فالو کرنا چاہیے، اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں فکر مند ہو جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسل اچھی بنے تو اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھی کریں۔ جس قوم نے اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کی اس نے اپنا مستقبل سنوارا۔ ایک بیٹی کی تربیت ایک عورت کی تربیت نہیں، ایک خاندان کی تربیت ہے، ایک قوم کی تربیت ہے، ایک پورے مستقبل کی تربیت ہے۔ اگر سب بیٹیوں کی ہر گھر میں تربیت قرآن کے مطابق اچھی ہو جائے، ان کو قرآن اچھا پڑھنا آئے، وہ قرآن خوبصورت طریقے سے پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، بیٹیوں کو پڑھائیں، سمجھیں، اپنے بچوں کو بیٹوں کو سمجھائیں۔ اگر عورتیں بحیثیت ماں اگر عورت اپنی اولاد کی تربیت قرآن کے مطابق کرے تو کوئی وجہ نہیں ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ اس امت کو عروج نہ ملے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارمغان حجاز کے اندر دختران ملت کے نام سے ایک کلام لکھا، کافی طویل اور خوبصورت لمبا کلام ہے۔ خواتین کے نام کچھ پیغام میں فرماتے ہیں اور اس کے آخر میں 2 شعروں کے اندر فرماتے ہیں: ز شام ما برو آور سحر را بقرآن باز خاں اہل نظر را، کہ اس وقت امت مسلمہ پر گویا کہ شام کا وقت ہے، سورج ان کی عظمت کا، ان کی رفعت کا، ان کی عزت و وقار کا، ان کے عروج کا سورج غروب ہو رہا ہے، اور اے مسلمان بیٹی اس وقت تیرے ذمے ہے کہ ان کی شام کو صبح میں تبدیل کر اور آنے والی نسل کو قرآن سے جوڑ دے اور ان کی آنکھوں میں قرآن کا نور پیدا کر کے قرآن کے ساتھ ان کو جوڑ کے ان کے لیے سب سے اہم قرآن ہو جائے۔ اور پھر اقبال ایک مثال دے کے سمجھاتے ہیں مسلمان بیٹی کو، فرماتے ہیں تمی دانی کہ سوزے قرأت تو، تمی دانی کہ سوزے قرأت تو، دیگر گوں کرد تقدیر عمر را۔ اے مسلمان بیٹی کیا تو نہیں جانتی، تو بھول گئی ہے، تجھے اپنا ماضی یاد نہیں، تجھے اپنی عظمت رفتہ یاد نہیں؟ تو وہ بیٹی ہے، تو وہ بہن ہے، تو مسلمان بیٹی وہ بیٹی ہے کہ تیری قراءت کے سوز سے عمر فاروق کی تقدیر بدل گئی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت کفر سے حالت اسلام میں جب آئے تو ایک عورت کا قرآن سن کر آنکھوں سے آنسو آئے تھے، وہ ان کی بہن تھی جن کی زبان سے انہوں نے قرآن کو سنا تھا، اور جیسے ہی قرآن کی چند آیتیں سورہ طٰہٰ کی سنی تو حضرت عمر کا دل پسیج گیا، پتھر جو دل تھا وہ نرم اور موم ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور کہنے لگے میری مشکیں باندھ کے، میرے ہاتھ پکڑ کے مجھے دربار رسالت میں لے جاؤ، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اقبال فرماتے ہیں تیرے قرآن کی تلاوت، تیری قراءت کے سوز نے عمر جیسے بندے کی تقدیر کو بدل دیا۔ اے بیٹی اگر آج تو بھی اسی عمر کی بہن کی طرح قرآن کی قراءت کا سوز اپنے دل میں پیدا کر لے، نور ایمان پیدا کر لے اور اس کی بنیاد پر تو اپنے آنے والے نسل کی تربیت کرے تو کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ اس امت کی تقدیر یوں بدل جائے جیسے کبھی عمر کی تقدیر بدلی تھی۔ تو آج بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، قرآن کے ساتھ ان کو جوڑیں، اسپیشلی بیٹیاں، بچیاں، ان کی تلاوت قرآن کا اہتمام تجوید کے ساتھ کریں، تجوید کے ساتھ، صحت تلفظ کی پہچان، ادائیگی، مخارج کی جان پہچان اور صفات کی جان پہچان، اچھی ادائیگی۔ بیٹی قرآن پڑھے تو اس کی نسل، اس کے اولاد آگے جو ہے وہ خود بخود قرآن کی طرف کھنچی چلی جائے، ماں کے منہ سے قرآن سن کے۔ ماں کی لوریاں قرآن کے الفاظ میں جب اولاد سنتی ہے تو اولاد کے سینے میں عشق قرآن پیدا ہوتا ہے۔ تو اماں جی کا پہلا قول فرمایا قرآن مجید خوب ٹھہر ٹھہر کر، خوب سمجھ کر پڑھو۔ پھر دوسرے قول میں اماں جی فرماتی ہیں جنت کی طلب ہے تو پیٹ بھر کر مت کھاؤ۔ حضور علیہ السلام نے اماں عائشہ صدیقہ سے فرمایا تھا کہ جنت کا دروازہ بھوک کے ساتھ کھٹکھٹاتے رہنا، مطلب یہ کہ کثرت سے روزے رکھتی رہنا۔ یہ جو بندہ کثرت سے روزے رکھتا ہے نا،
یہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور جو دروازہ کھٹکھٹایا جائے کبھی نہ کبھی ضرور کھلتا ہے۔ تو جنت کا دروازہ کھلنے کے لیے روزوں کے ساتھ اور پیٹ کی بھوک کے ساتھ یہ ایک طریقہ ہے جو حضور علیہ السلام سے اماں جی نے سیکھا، اور اماں جی آگے اپنی اولاد کو یعنی روحانی بیٹوں کو، اس امت کو سمجھا رہی ہیں کہ جنت کی طلب ہے تو پیٹ بھر کر مت کھاؤ۔ تیسرا قول آپ فرماتی ہیں کہ جس بندے کو یہ پہچان ہو جائے اور وہ سمجھ لے اور وہ جان لے کہ میں برا ہوں، میرے اندر گناہ ہیں، تو فرمایا یہی وہ مقام ہے کہ جب اللہ اس کو نیکی کے راستے کی طرف توفیق دے دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب کسی کو یہ گمان ہونے لگے کہ میں نیک ہوں، تو یہ وہ مقام ہے کہ اس کا برائیوں کی طرف سفر شروع ہو جائے گا۔ یعنی کہ جو کچھ بھی عمل کرو اچھا عمل، تو اس پر گھمنڈ نہ کرو، غرور نہ کرو، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو کہ پتہ نہیں آخری وقت کیسا آئے گا، پتہ نہیں آخری وقت اعمال کہیں ضائع نہ ہو جائیں، ایمان نہ ضائع ہو جائے۔ اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کا احساس اپنے دل میں پیدا کر کے توبہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور اماں جی فرماتی ہیں بولنے سے پہلے بہت زیادہ سوچو، بولنے سے پہلے بہت زیادہ سوچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ تمہارا ایمان یا تمہارے عمل ضائع کر دے، یا کسی مسلمان کو اذیت میں مبتلا کر دے، اور تمہارے اسلام پر سوالیہ نشان لگ جائے کہ تم کیسے مومن ہو، کیسے مسلمان ہو کہ تم سے دوسرا مومن، دوسرا مسلمان اذیت سے تمہاری سے وہ محفوظ نہیں۔ اماں جی کے قبر اقدس جنت البقیع میں ہے۔ آج بھی امت کے روحانی فرزند، اماں جی کے روحانی بیٹے، اس امت کے افراد جب بھی جنت البقیع کی طرف منہ کر کے سلام پیش کرتے ہیں، مدینہ پاک میں جاتے ہیں، اماں جی کا تصور اور خیال دل میں آتا ہے، آنکھیں جھک جاتی ہیں، گردن خم ہو جاتی ہے، اور اماں جی کے حضور اصالہ ثواب کا نذرانہ پیش کر کے حضور کی پاک بارگاہ میں، آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں سفارش کی درخواست کرتے ہیں۔ اماں جی کی سفارش حضور کی پاک بارگاہ میں جب ہو جاتی ہے تو امتی کا کام بن جاتا ہے، حضور کی دعا، حضور کی نگاہ نصیب ہو جاتی ہے، امتی کی بگڑی بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اماں جی ام المومنین حضور سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، پوری امت کی طرف سے آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سلسلہ اس خیر خواہی کی ان اچھی چیزوں کو، اچھی معلومات کو، تربیتی مواد کو اگر آپ پسند کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے کی ضرورت ہے، تو شیئرنگ کے ذریعے اس کو دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کار خیر میں معاونت کی توفیق دے، ہم سب کا حامی و ناصر، خالق، مالک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔